بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 642 عیسوی یا 21 ہجری کے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 729 عیسوی یا 110 یا 111 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مسلمانوں کی دوسری نسل سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد تھی، بعض روایات میں ابو سعید بھی تحریر ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں۔ صوفیہ کے چشتی سلسلے میں بڑے عظیم اور برگزیدہ اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ایک ایرانی غلام تھے۔ آپ کا سارا بچپن مدینہ میں گزرا، پھر آپ کی فیملی جنگ صفین کے بعد بصرہ میں منتقل ہو گئی۔ بہت سارے عالم فاضل اور بزرگان دین اپنے تراجم اور تصانیف میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے سے پانی پی لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حسن رحمت اللہ علیہ نے پی لیا ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جس قدر میرے پیالے سے پانی پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا ہے۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء، خزینۃ الآصفیہ، معاملات اولیاء و صوفیہ، قصص الاولیاء اور دوسری بے شمار کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بہت سارے عالم فاضل لوگوں نے اس واقعہ کو مختلف کتب میں روایت کیا ہے، لیکن میری ناقص رائے میں اس تاریخی واقعے میں کوئی سکم ہے اور ایک تاریخی لکونہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے 732 عیسوی اور 11 ہجری کے سال رخصت ہوئے، جبکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا سال 742 عیسوی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور حضرت خواجہ حسن بصری کی پیدائش میں 10 سال کا فرق ہے، اور اس بنا پر اس واقعہ کا وقوع پذیر ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر میرے استدلال میں غلطی ہو تو اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے سبب میری اس جسارت کو معاف فرمائے کہ یہ جسارت کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاریخی درستگی کے لیے ہے، ورنہ کہاں میں خاکسار اور کہاں اللہ کے یہ دوست پر اسرار اور برگزیدہ بندے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرورش میں بہت جلیل القدر صحابہ اکرام اور امہات المومنین کا ہاتھ ہے، جن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان کی کنیز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت علم حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ایک دفعہ آپ کی والدہ محترمہ آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا اس کا نام حسن رکھو، اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ حسن کو ایمان میں عقل مند اور لوگوں کا محبوب بنا دے۔ سنی صوفیہ کے مطابق دنیا میں ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی ابدال جہان فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کی جگہ نیا ابدال لے لیتا ہے۔ سنی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابدال تھے۔ 663 عیسوی میں ایران کی فتوحات میں بھی آپ نے حصہ لیا، اور جوانی کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعون میں سب سے مشہور بزرگ ہیں، اور سنی مقبہ فکر کے لوگ زیادہ تر آپ کے ماننے والے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا زہد اور علم بہت مشہور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جلیل القدر اصحاب سے آپ رحمت اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے علم و زہد کو 4 چاند لگا دیے۔ روایات میں ہے کہ 120 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
شرف نیاز حاصل کیا، جن میں سے 70 اصحاب بدر بھی تھے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف بیعت حاصل کیا، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تھا۔ یہ خرقہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خرقہ ولایت دوران معراج اللہ تعالی سے عطا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اور وجدان ہی اولیاء اللہ کا ماخذ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ولایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تبھی تو 36 سال کی عبادت کے بعد حضرت بو علی قلندر کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بو ملی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ نہیں ملا تھا۔ جلد ہی حضرت بو علی قلندر پر پوری تحقیقاتی ویڈیو پبلش کریں گے انشاءاللہ۔ تصوف کی طرف رغبت کا واقعہ۔ جواہرات کی تجارت کے دوران ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ روم گئے اور روم کے بادشاہ ہرقل کے ایک وزیر سے ملے اور اسے درخواست کی کہ میں جواہرات کا سوداگر ہوں اور جواہرات کے سلسلے میں ہرقل بادشاہ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ اس وزیر نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ کل بادشاہ شہر سے باہر ایک ضروری کام سے جا رہا ہے، میں بھی اس کے ہمراہ جا رہا ہوں۔ ملاقات کی ایک ہی صورت ہے، آپ رحمت اللہ علیہ ساتھ چلیں۔ موقع کی مناسبت سے آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات بادشاہ سے کروا دی جائے گی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس وزیر نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی عمدہ سواری تیار کروا لی۔ سفر کرتے ہوئے جب اس جگہ پہنچے جہاں بادشاہ کی منزل تھی، وہاں جا کر آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میدان کے درمیان میں ایک بہت قیمتی کپڑے کا رومی خیمہ ایستادہ ہے، جسے سونے اور چاندی سے سجایا گیا تھا۔ رومی فوج کا ایک بہت بڑا دستہ اس خیمے کا طواف کر رہا تھا۔ جب فوجیوں کا طواف ختم ہوا تو حکما، فلاسفرز، وزراء، عہدیداران اور عوام نے طواف کیا۔ پھر غلام اور حسین لونڈیوں نے طواف کیا جن کے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات کے تھال تھے۔ سب سے آخر میں کیسر، اس کے وزراء اور بہت بڑے بڑے عہدیداران کی باری آئی۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان وزیر سے اس شاندار خیمہ اور طواف کے بارے میں دریافت کیا کہ اندر کون ہے جس کا دیدار اس شان و شوکت سے ہو رہا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ یہ کیسر روم کا خوبرو بیٹا تھا جو حسن و جمال میں یکتا تھا اور علم و ہنر اور جنگی امور میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار ہوا، بہت علاج معالجہ کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ مرنے کے بعد اس کو یہاں اس خیمے میں دفن کیا گیا۔ بادشاہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اس طرح ہر سال اس کی یاد تازہ کرنے یہ سب لوگ یہاں آتے ہیں۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس طواف کے متعلق پوچھا تو اس نے عرض کی کہ یہ مختلف لوگوں کا گروہ طواف کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے طریقے سے ماتم کرتا ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہیں بچا لیتے، قربانی دیتے، کوئی تریاق ڈھونڈ لیتے، جنگ کرتے، الغرض کچھ بھی کرنا پڑتا وہ کر کے تمہیں بچا لیتے، لیکن افسوس ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت اور طریقہ نہیں تھا جس سے ہم تمہیں بچا سکتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کیا تو ان پر بہت گہرا اثر ہوا اور تمام دولت اور اثاثے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، کاروبار اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنا سارا وقت عبادت اور مجاہدات میں بسر کرنے لگے۔ تصوف کی بنیاد تو پہلے ہی موجود تھی، لیکن اس واقعہ کے بعد جس محنت اور لگن سے مجاہدات اور عبادات میں مصروف ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی کو ایسی جلا بخش دی گئی کہ رہتی دنیا تک آپ رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ تعلیمات اور کرامات۔ سفر حج کا واقعہ۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں کا قافلہ حج پر روانہ ہوا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ہمراہ تھے۔ راستے میں گرمی کی شدت سے قافلے کے پاس جتنا پانی موجود تھا وہ سارا پانی استعمال ہو گیا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو پانی کا ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں میں پانی کی مقدار بہت کم تھی اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس پانی کو حاصل کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہی نماز شروع کروں پانی
بلند ہو جائے گا تو آپ احباب کنویں سے پانی نکال لینا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہوئے تو پانی کنویں کی منڈیر تک آ گیا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر لوگوں نے پانی اپنے مشکیزوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس حرکت پر پانی دوبارہ نیچے چلا گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، اس وجہ سے پانی دوبارہ نیچے چلا گیا۔ وہاں سے آگے چلے تو راستے میں لوگوں کو بھوک لگی۔ جب بھوک کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مدد کی درخواست کی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک کھجور کا درخت تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے درخت سے فرمایا کہ اے کھجورو میرے دامن میں آ جاؤ۔ پھر کھجوریں لوگوں میں بانٹ دی۔ جب لوگوں نے وہ کھجوریں کھائیں، ایک تو وہ لذیذ بہت تھی، دوسرا ان کے لیے حیرت کا مقام یہ تھا کہ ان کھجوروں کی گٹھلیاں سونے کی تھیں۔ ان گٹھلیوں کو بیچ کر لوگوں نے اپنے لیے سفرے راہ اور دیگر چیزیں خریدی اور صدقہ بھی کیا۔ اس واقعہ کا ذکر مشہور کتاب تذکرۃ المشائخ میں کیا گیا ہے۔ حوث اور بری نظر کا انجام۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ ابو عمر نامی ایک حافظ قرآن تھا جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک نوعمر اور خوبصورت لڑکا اس کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس بچے پر ابو عمر نے بری نظر ڈالی، جس کی وجہ سے وہ سارا قرآن بھول گیا، جس پر اسے بڑی ندامت ہوئی۔ ویسے آج کل بھی یہ علت بہت عام ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں درس قرآن کروایا کریں۔ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہ کریں۔ ابو عمر گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابو عمر کو فرمایا کہ پہلے حج ادا کرو اور پھر مسجد خیف جاؤ۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسجد خیف منی کے مقام پر واقع ہے۔ اس مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد میں نماز اور عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اس مسجد کے بہت فضائل ہیں۔ خیف مسجد کے محراب میں تمہیں ایک بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر وہاں پہنچا۔ لوگوں کی کثیر تعداد عبادت میں مشغول تھی۔ فراغت ملی تو اکیلے میں اس برگزیدہ بندے سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ بزرگوار نے دعا فرمائی اور ابو عمر کو قرآن یاد آ گیا۔ شمعون آتش پرست کا واقعہ۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء اور مفتی غلام سرور لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خزینۃ العاصفیہ میں ایک آتش پرست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ شمعون نامی آتش پرست حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اپنے آخری ایام میں وہ بیمار پڑ گیا۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی تو ہمسائیگی کے تقاضے پورے کرنے اس کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ مرگل موت میں گرفتار تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، آتش پرستی چھوڑ کر توحید و رسالت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تم پر اپنا رحم اور فضل فرمائے گا۔ شمعون نے عرض کی کہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہوں۔ مسلمانوں کے عقائد میں ہے کہ دنیا بری چیز ہے، پھر تم لوگ اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوسرا یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو پھر بھی زیادہ راہ کی تیاری نہیں کرتے، اور یہ کہ مسلمان خداوند کریم کے دیدار کو سب سے عمدہ چیز تصور کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں خداوند کریم کی منشا کے خلاف کام کیوں کرتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ تو مسلمانوں کی فروعات ہیں، لیکن آتش پرستی تو سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ تمہیں اس سے کیا ملا؟ مومن کچھ بھی کرے کم از کم خدا کی وحدانیت کو ضرور تسلیم کرتا ہے، لیکن تمام عمر آتش پرستی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم دونوں کو جلایا جائے تو آگ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تیری آتش پرستی تمہیں بچا لے گی، لیکن مولا کائنات میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آگ مجھے ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر آگ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شمعون حیران و پریشان ہوا اور عرض کی کہ میں 70 سال سے آتش پرستی کر رہا ہوں، اب آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گا۔ لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اصرار فرمایا کہ کلمہ توحید پڑھ لو۔ اس اصرار پر شمعون نے کہا کہ ایک شرط پر میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف کر دے گا اور مغفرت فرما دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ
علیہ نے اس آتش پرست کو عہد نامہ تحریر کر کے دیا، لیکن اس نے شرط میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عہد نامہ میں بصرہ کے معزز لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیں، جس پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شہادتیں اس عہد نامے میں شامل کر دی۔ شمعون نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا اور شرک سے توبہ کر لی اور توحید کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ میری میت کو غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیں تاکہ قیامت کے دن میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ اس وصیت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ جس دن اس کی وفات ہوئی آپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ زرق برق لباس پہنے اور سونے کا تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سوال پر اس نے جواب دیا کہ اللہ کریم نے میری بخشش کر دی اور ناقابل بیان انعامات سے نوازا۔ عبادت اور آہوزاری۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بھی عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو بڑی شدت سے آہوزاری کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت آنسو بہاتے تھے۔ خزینۃ العاصفیہ میں ایک واقعے کا ذکر کچھ یوں ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے اور آہوزاری کا ایسا سما بندہ کہ زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے آنسو پرنالے سے باہر گلی میں ٹپکنے لگے۔ کوئی راہ گر گزرا تو اس پر آنسوؤں کے چھینٹے پڑے۔ اس آدمی نے آواز دے کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ اس آدمی کی آواز سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے اجنبی، اپنے کپڑے دھو کر پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی گناہ گار شخص کے آنسو ہیں۔ تزکیہ نفس۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ باعمل اور باعلم اولیاء اللہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اپنے نفس کی اصلاح ہر وقت مقدم رکھتے تھے۔ تزکیہ نفس کے لیے بڑی مشقت کرتے تھے اور جائز خواہشات سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ باعمل اتنے تھے کہ ہر وقت وضو میں رہتے تھے۔ تزکیہ نفس کا یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء اور خزینۃ العاصفیہ دونوں کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے ایک ملازم کو بھیجا کہ جا کر بازار سے تلی ہوئی مچھلی اور روٹیاں لے کر آئے۔ وہ نوکر بازار گیا اور کسی مشہور دکان سے تلی ہوئی مچھلیاں اور روٹیاں خرید کر لے آیا۔ پھر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے دسترخوان سجا کر مچھلی اور روٹیاں کھانے کے لیے پیش کی۔ تلی ہوئی لذیذ مچھلی کی خوشبو جب آپ کے نتنوں سے ٹکرائی تو فرمایا معاذ اللہ، ایک گناہ گار بندے کو ایسا لذیذ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نوکر نے عرض کی یا حضرت، یہ کھانا تو آپ کے کہنے پر ہی میں لے کر آیا ہوں۔ نوکر کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور 40 دن تک کھانے سے پرہیز کر کے خود کو اس بات کی سزا دی کہ اتنے لذیذ کھانے کی خواہش ہی کیوں کی تھی۔ خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا واقعہ۔ خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مسلمان خلیفہ ہیں، جس نے اپنے مختصر دور میں جو 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری پر محیط ہے، اموی خلفاء کے خلفشار کو کم کرنے کی کافی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے نصیحت کی درخواست کی اور عرض کی کہ اپنے کسی مرید خاص یا ولی کو رہنمائی کی غرض سے روانہ کریں۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ جس شخص کی تمنا کی ہے وہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی بھی تکبر کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا اور شرمسار ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر ہے اور اسی کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کرو، اپنی زبان پر قابو پالو، کیونکہ جو کوئی اپنی زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ ریاکاری سے نفرت۔ ظاہری اور باطنی علوم کی مہارت اور بے پناہ عبادت اور ریاضت نے آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں آپ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرنا تو دور کی بات ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین میں سے بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ یوں تحریر ہے کہ آپ کا ایک ارادت مند تھا جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو علم ہوا تو اسے نصیحت کی
کی کہ اپنے اس فعل کے دوران اپنی آواز پر قابو پاؤ اور بے ہوشی کے وقت تمہاری آواز دوسروں تک نہ پہنچنے پائے، کیونکہ آواز نکالنے سے ریاکاری کا مبالغہ ہوتا ہے اور ریاکاری انسان کے لیے زہر قاتل ہے اور انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اگر کسی انسان پر حال یا وجد طاری نہ ہو اور وہ قصدن یا جان بوجھ کر وجد طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر اثر نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے، اور جو شخص قصدن روتا ہے تو اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھی گائے کی کھال میں سی کر مار ڈالا تھا، صرف اس ڈر سے کہ لوگ اسے فتح سندھ کے بعد بہت اہمیت دینے لگے تھے، اور حجاج کو یہ ڈر تھا کہ کہیں نوجوان محمد بن قاسم اس کی جگہ حکمران نہ بن جائے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حجاج کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دن واز فرما رہے تھے کہ اس دوران حجاج بن یوسف وہاں آ نکلا۔ حجاج کے ہمراہ اس کی فوج بھی تھی۔ واز سننے والوں میں ایک اور برگزیدہ بندہ بھی تھا جس نے یہ خیال کیا کہ آج حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا امتحان ہے کہ وہ واز رو کر حجاج بن یوسف کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب حجاج کی آمد ہوئی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنا واز جاری رکھا اور حجاج بن یوسف کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت اور اسلامی تعلیمات دیتے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ واز ختم ہوا تو حجاج بن یوسف ملنے کے لیے حاضر ہوا اور لوگوں سے بولا، اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن سے ملو۔ کچھ عرصہ کے بعد حجاج کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حجاج کو خواب میں دیکھا کہ وہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے۔ کسی نے پوچھا، حجاج کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بولا، میں اس جلوہ خداوندی کی تلاش میں ہوں جس کو موحدین تلاش کرتے ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد خصلت آخرت میں بھی اپنی مرضی چاہتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی مراج مومن ہے۔ تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جو لوگ تقوی حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے دل گناہوں سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ متقی لوگ اپنے ظاہر و باطن میں دنیاوی علتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقوی کی اہمیت اور اس کے انعامات پر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زہد و تقوی کے لیے بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک محفل میں موجود تھے، وہاں ایک مشہور عرب شاعر فرزوق بھی موجود تھا۔ فرزوق بے راہ رو، بدکار اور عیاش آدمی تھا۔ محفل میں سے کسی نے آواز لگائی کہ آج ہماری محفل میں ایک متقی اور ایک بدکار شخص موجود ہے۔ توجہ حاصل کرنے پر فرزوق نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ بتائیں کہ متقی اور بدکار کون ہوتا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بہترین ہے اور کون بدترین ہے۔ فرزوق نے برجستہ اعلان کیا کہ بدترین شخص وہ خود ہے۔ روایت ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد اس عرب شاعر کا انتقال ہو گیا۔ کسی عارف نے اسے عالم ارواح میں دیکھا اور پوچھا کہ سناؤ کیا معاملہ ہوا؟ فرزوق نے جواب دیا کہ جب فرشتہ مجھے لے کر چلا تو میں بہت خوف زدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ تب ایک ندا بلند ہوئی کہ اے فرزوق، تجھے اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تم نے بدترین شخص ہونے کا اقرار کیا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ جنات کی تربیت۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ جنات کا وجود پیغمبروں کی زندگی سے ثابت ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں۔ کچھ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنوں کی تعلیمات کے واقعات ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی شورا آفاق کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اور خزینۃ العاصفیہ میں مفتی غلام سرور لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سید الاقطاب کے مصنف کے حوالے سے ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوا کرتی تھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہیں دینی اور اسلامی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی عبداللہ نماز فجر سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن اندر سے بہت سارے لوگوں کی دعا کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عبداللہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت کے لوگ ہوں، تو وہ مسجد کے باہر ہی انتظار کرنے لگا۔ کچھ انتظار کیا، پھر دروازے پر دستک دی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تنہا مسجد میں موجود تھے اور دوسرے تمام لوگ غائب تھے۔ عبداللہ نے صورتحال دریافت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ
खामोश रहे। बहुत असरार करने पर बताया कि जिन्नात वगैरह आते रहते हैं और मैं उन्हें इस्लाम की तालीम देता हूँ। जब तालीम से फारिग हो जाते हैं तो मैं दुआ करवाता हूँ और वो सब आमीन आमीन कहते हैं। यही वो आवाजें थी जो तुमने सुनी। एक सबक अमोज वाकया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत में बहुत ज्यादा इंकसार था, हत्ता कि हर दूसरे इंसान को अपने आप से बेहतर तस्वर करते थे। तज़किरातुल औलिया में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान करते हैं कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरिया दजला, जो कि इराक का एक मशहूर दरिया है जो कुर्दिस्तान की पहाड़ियों से निकलता है और इराक के मैदानी इलाकों को सैराब करता है। दुनिया की कदीम तरीन सकाफत भी इसी दरिया के किनारे इबाद थी, जिसका जिक्र हम तारीखी तहजीबों से मुतल्लक वीडियो में करेंगे। अलगर्ज हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दजला के किनारे पैदल चल रहे थे कि उन्होंने किसी हबशी को एक औरत के साथ मैनोशी करते हुए देखा और शराबो कबाब का सामान उनके सामने सजा हुआ था। उस हबशी को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि क्या ये हबशी भी मुझसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये तो शराबी है और हो सकता है कि औरत भी नामहरम हो। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह ये सोच ही रहे थे कि दरिया में एक कश्ती नमूदार हुई और तगयानी की वजह से डूब गई। उस कश्ती में 7 अफराद सवार थे। ये वाकया देखकर वो हबशी कपड़े उतारकर दरिया में कूद पड़ा और 6 लोगों को एक एक करके दरिया से बाहर निकाल लाया और आप रहमतुल्लाह से अर्ज की कि आप रहमतुल्लाह अलैह 7वें शख्स को बचा लें। मैं तो आपका सिर्फ इम्तहान ले रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह की चश्मे बातन खुली हुई है कि नहीं, और ये औरत जो मेरे पास है ये मेरी माँ है और इस बोतल में सादा पानी है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह को लगा कि ये शख्स कोई गायबी चीज है और इससे दरखास्त की कि जैसे आपने उन 7 लोगों की जान बचाई है उसी तरह तकब्बर से मेरी जान बचाएं। फिर उस हबशी ने दुआ की कि आप रहमतुल्लाह अलैह को नूर बसीरत अता हो और तकब्बर दूर हो जाए। उस वक्त के बाद फिर कभी आप रहमतुल्लाह अलैह ने किसी शख्स को अपने आप से कमतर तसव्वुर नहीं किया और इंकसार की नौबत यहाँ तक पहुंची कि कुत्तों को भी अपने से बेहतर समझते थे। एक दफा किसी ने पूछा, या हजरत आप बेहतरीन हैं या कुत्ता? तो जवाब में इरशाद फरमाया, अगर अजाब से नजात मिल गई तो मैं बेहतर हूँ और अगर नजात ना मिली तो एक कुत्ता मेरे जैसे हजारों गुनाहगारों से बेहतर है। तलीमात और अरशादात। कब्र। एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह किसी जनाजे में शरीक हुए और जनाजा पढ़ाने के बाद मैयत को दफन करते वक्त ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, अव्वलो आखिर कब्र है, फिर तुम इस बात से क्यों नहीं डरते और गफलत में क्यों पड़े हो? अपने अव्वलो आखिर को ठीक कर लो। ये सुनकर लोग अपनी खताओं को याद करके रोने लगे और अल्लाह ताला से तौबा करने लगे। सब्र। किसी ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सब्र का मफहूम पूछा तो जवाब दिया कि सब्र की 2 किस्में हैं, एक आजमाइश और मुसीबत पर सब्र करना और दूसरा उन चीजों से इज्तनाब करना जिनसे एहतराज का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। उस शख्स ने कहा कि आप तो बहुत बड़े जाहिद हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरा ज़ुहद तो आखिरत की रगबत की वजह से है और सब्र बेसब्री की वजह से है। उस शख्स ने कहा कि कुछ समझ नहीं आई, मेहरबानी करके इसका मफहूम समझाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की कि मुसीबत या इताते खुदावंदी पर मेरा सब्र करना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम के खौफ की वजह से है और इसी का नाम जजा है, और मेरा तकवा महज आखिरत की रगबत की वजह से है और अपना हिस्सा तलब करने की वजह से है। और साबर वो है जो अपने हिस्से पर राजी और खुश रहते हुए बल्कि उसका सब्र सिर्फ जाते इलाही के लिए हो, यही इखलास की इलामत है। भेड़ बकरियां और इंसान। एक दफा फरमाया कि भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाइल्म होती हैं क्योंकि वो चरवाहे की एक आवाज पर घास खाना बंद कर देती हैं, जबकि इंसान अपनी ख्वाहिशात की खातर अहकामे इलाही की भी परवाह नहीं करता। बुरी सोहबत। एक और जगह फरमाया कि बुरी सोहबत इंसान को अच्छे लोगों से दूर कर देती है, इसलिए बुरी सोहबत से बचो। शैतान और नफ्स के वसवसे। शैतान और नफ्स की तबाहकारियों पर एक दफा इरशाद फरमाया कि वो वसवसे जो दिल में पैदा हों और फिर निकल जाएं, वो शैतान की तरफ से हैं और उनसे बचाव के लिए जिक्र इलाही कारीगर है, और जो वसवसे दिल में पैदा हों और फिर वहां घर कर लें, ये वसवसे नफ्स की तरफ से हैं। इनसे बचाव के लिए नमाज, रोजा और रियाजत से मदद लो। मुर्दा दिली। एक दफा हजरत मालिक बिन दिनार ने हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि लोगों की तबाही किस चीज में पोशीदा है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुर्दा दिली में। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि मुर्दा दिली क्या है? तो जवाब दिया कि दुनिया की जानब रागब होना मुर्दा दिली है, हलालो हराम। एक दफा फरमाया कि इंसान को एक ऐसी
ایسے مکان میں بھیجا گیا ہے جہاں کے تمام حلال و حرام کا احتساب کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان دنیا سے 3 تمنائیں لے کر چلا جاتا ہے، اول جمع کرنے کی حرص، دوسرا جو کچھ کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا، اور تیسرا آخرت کی تیاری نہ کر سکا۔ قرآن۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سے قبل آسمانی کتابوں کی بہت وقت تھی اور صالح لوگ اپنی راتیں ان کتابوں کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر کے گزارا کرتے تھے اور دن میں ان پر عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا لیے مگر عمل ترک کر دیا اور دنیا کی آسائشوں میں پڑ گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ محرم کے مہینے میں 110 یا 111 ہجری میں وفات پا گئے اور دنیا علم و نور کے اس بہت بڑے ماخذ سے محروم ہو گئی، لیکن معرفت کا جو چراغ چشت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روشن کیا وہ تا قیامت روشن رہے گا، اور اللہ کے پر اسرار اور برگزیدہ بندے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی آگے پہنچاتے رہیں گے اور دنیا تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچتا رہے گا۔